میرا علی ہے جس کے بھیڑے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سنو ذرا حدیثیں بھی سنتے جاؤ، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیبر کا موقع آیا، علی تیری شان کے کیا کہنے، کوئی نہیں تیرے جیسا، تیری عظمت کو کون پہنچے، تیرے مقام کو کون پہنچے، ہمیں کوئی کہانیوں کی ضرورت ہے علی بیان کرنے کے لیے، ہمیں کوئی گویوں کی ضرورت ہے علی بیان کرنے کے لیے، علی بیان کرنے کے لیے قرآن ہے، مکی مدنی سرکار کا فرمان ہے۔ اہل حدیثوں پہ ناراض کیوں؟ مصلی کوئی صدیق کو اہل حدیثوں نے دیا ہے، اور مصلی صدیق کو اہل حدیثوں نے نہیں دیا۔ صدیق سے ناراضگی کیوں کرتے ہو؟ صدیق کا تو علی کا پیار ہی بڑا زیادہ ہے، محبت بڑی زیادہ ہے، لیکن مصلی پر میرے صدیق کو کس نے کھڑا کیا ہے؟ بلا تاخیر ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے نوجوان مقرر، آپ کے دلوں کی دھڑکن، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا حافظ محمد قسیم صاحب شیخو پوری، نائب امیر مرکزیہ سنٹرل پنجاب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اظہار خیال فرمائیں۔ حضرت مولانا حافظ محمد قسیم صاحب شیخو پوری ان کی آمد سے اپنے جاگنے کا ثبوت دیں، نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا اؤتین الرعیت غدا رجلا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین حضرات، سالانہ عظیم الشان عظمت قرآن پروگرام جو کہ مغرب کی نماز سے جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل کو، مجلس کو، کانفرنس کو انعقاد کرنے والے، محنت کرنے والے، انتظام اور اہتمام کرنے والے، اللہ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے کو رہتی دنیا تک اسی طرح قائم اور دائم فرمائے۔ اسی طرح قرآن و سنت کا نور یہاں سے پھیلے اور دنیا تک جائے۔ اساتذہ، منتظمین، اللہ تعالیٰ اس خیر کے معاملے کو ہمیشہ اپنی رحمت کے ساتھ ترقی اور بلندی عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل بھی بڑی قیمتی اور خوبصورت باتیں علماء کرام کی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے ذمے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، ان کی شان، فضیلت اور مقام کے حوالے سے قرآن و سنت کی چند باتیں کرنے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ صحابہ کرام میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ نے تمام صحابہ سے منفرد اعزازات اور کمالات عطا کیے ہیں۔ تمام صحابہ میں سے انتہائی حساس جو شخصیت ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ انتہائی حساس معاملہ ہے میرے علی کا، اور یہی وجہ ہے کہ خود میرے علی نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری وجہ سے
دو گروہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. ایک گروہ وہ جو میری محبت میں غلو کرے گا، اتنا غلو کرے گا کہ مجھے میرے مقام سے بڑھائے گا. ایسے گروہ کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے. ایک گروہ وہ ہے کہ جو میری شان میں تنقیص کرے گا، میرے شان کو گھٹائے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. یہ تنقیص کرنے والا بھی جہنم کا ایندھن بنے گا. حضرات سمجھے معاملے کو. میرے علی کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں زندگی کے اندر ایسا نہ ہو کہ میرے علی کی مقام میں لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے غلو نہ آ جائے. اگر ایسا ہوا تو انجام جہنم ہے. اور اگر کسی بھی بغض کی وجہ سے دل میں میرے علی کا بغض آیا، نفرت آئی، کینہ آیا، یہ جرم بھی اتنا کبھی ہے کہ بندہ اس کے سبب سے جہنم کا ایندھن بنتا ہے. تو سرگودا کے خیرت مند اہل حدیثوں، اہل سنت کہلوانے والوں، سمجھو میرے علی کی شان کو، میرے علی کے مقام کو. جب سمجھو گے تو اس ریزلٹ پہ پہنچو گے نا کہ ہم نے میرے علی کی جو شان ہے وہ سب ہم نے ماننی ہے. اور جو شان اللہ نے بیان نہیں کی، سونے نبی نے بیان نہیں کی، قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، اور محبت میں آ کر غلو کرتے ہوئے میرے علی کی وہ شان بیان کرے جو نہ قرآن ذکر کرے نہ سونے نبی کی حدیث ذکر کرے، یہ انداز بھی جاہلانہ اور گمراہی پہ مبنی ہے. انجام جہنم کی آگ ہے. اور یہ دونوں گروہ آج معاشرے میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ایک گروہ تو وہ ہے علی کو اللہ کہنے والا، ایک گروہ تو وہ ہے علی کو مشکل کشا کہنے والا، ایک گروہ تو وہ ہے علی کو رب کہنے والا، ایک گروہ تو وہ ہے جس کا عقیدہ ہے علی خالق ہے، علی مالک ہے، علی رازق ہے. یہ سب غلو ہے میرے علی کی شان کے اندر. یہ غلو والا عقیدہ گمراہی کا عقیدہ، جہنم کا عقیدہ. اور ایک گروہ وہ آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو ناسبی طبقہ ہے، وہ میرے علی کی تنقیص کرتا ہے، میرے علی پہ تان کرتا ہے، میرے علی کا بغض اپنے دل میں بساتا ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، اہل حدیث راہ اعتدال پہ عمل کرنے والے، نہ ہمارا رافضیوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا ناصبیوں سے کوئی تعلق ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے علی کی ہر وہ شان جو قرآن نے بیان کی ہے، میرے علی کی ہر وہ شان جو مکی مدنی سرکار نے بیان کی ہے، انشاءاللہ وہ ساری شان، عظمت، مناقب اور فضائل ہر اہل حدیث مانتا ہے اللہ کے فضل سے. اور بھائی مان دے ہو کہ نہیں؟ تے ستے ستے در ہاتھ چکو ہیں انشاءاللہ. علی سے پیار ہے نا سب کو. حضرات توجہ کریں ذرا توجہ. ایک الزام لگتا ہے اہل حدیثوں پر. وہ الزام کیا ہے؟ علی کو نہیں مانتے، علی کا تذکرہ نہیں کرتے. اور سرگودا والوں، بڑی آسان سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے ملک میں عیسائی رہتے ہیں، عیسائی بستے ہیں، عیسائیوں کا نظریہ ہے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر مسلمانوں کا ایمان نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم ہے، کوئی اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، سب کا عقیدہ ہے عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں. عیسائی کیوں کہتا ہے؟ عیسائی کا عقیدہ ہے عیسیٰ
اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کا عقیدہ ہے عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسائی کا عقیدہ ہے تثلیث کا عقیدہ ہے۔ ہاں ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہیں کہتے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو نہیں کرتے، لیکن عیسائی کہتا ہے مسلمان نہیں مانتے۔ اور مسئلہ سمجھو، ایسے ہی وہ کہتے ہیں اہل حدیث علی کو نہیں مانتے جیسے عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے، ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ایسے تم کہتے ہو اہل حدیث علی کو نہیں مانتے، ہاں مشکل کشا نہیں مانتے، علی کو اللہ نہیں مانتے، علی کو حاجت روا نہیں مانتے، علی کو بگڑی بنانے والا نہیں مانتے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جتنی شان ہے، حق ہے، سچ ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک اہل حدیث کا ایک ایک بچہ زندہ ہے، ہم حضرت علی کے تذکرے رہیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ وہ اللہ کی قسم، علی اہل حدیثوں کے، اہل حدیث حضرت علی کے۔ سنتا جا ذرا میرے علی کون ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ ہے حضرت ابو طالب اللہ نے ان کو اولاد عطا کی۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ نا چچا ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، اولاد ان کی زیادہ ہے، اولاد بانٹ لیتے ہیں۔ میرے نبی آئے چچا کے گھر میں، حضرت عباس بھی آئے حضرت طالب کے گھر میں، آ کے مشورہ ہو رہا ہے، اولاد آپ کی ہے، ہم چاہ رہے ہیں اولاد بانٹ لیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا ایک بچے کی کفالت میں کروں گا اور ایک بچے کی کفالت محمد الرسول اللہ کریں گے۔ ابھی نبوت نہیں ملی، یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ پتہ ہے میرے سونے نبی نے میرے علی کا انتخاب کیا ہے، حضرت عباس نے حضرت جعفر کا انتخاب کیا ہے۔ علی کون ہیں جن کو چلنا سکھایا ہے میرے نبی نے؟ علی کون ہیں جن کو اخلاق سکھایا ہے میرے نبی نے؟ علی کون ہے جس نے تربیت پائی ہے سونے نبی کے ہاں؟ علی کون ہے جن کا بچپنا گزرا ہے سونے پیغمبر کے ہاں؟ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی، آپ پیغمبر بن گئے۔ دو ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہے پہلے اسلام قبول کیا ہے، کچھ روایات ہیں حضرت صدیق کا تذکرہ ہے، کچھ روایات ہیں میرے علی کا تذکرہ ہے۔ محدثین نے روایات کو جمع کیا ہے، دونوں ہی حق ہیں۔ بڑی عمر کے لوگوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے وہ ابو بکر ہیں، اور چھوٹی عمر میں سے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ کی قسم سونے نبی کی دعوت کو لوگوں تک میرے علی پہنچا رہے۔ مکی زندگی ہے نا، دار ارقم میں آپ موجود ہوتے، جو نئے نئے مسلمان ہوتے میرے علی ان کو لے کر دار ارقم میں پہنچتے۔ مکی زندگی بھی گزرتی گئی، ہجرت کا حکم ملا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ ہجرت کرنے کے لیے نکل رہے، اپنے بستر پر جس کو سلایا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ علی کون ہے؟ بہادر علی ہے۔ علی کون ہے؟ نٹھر علی ہے۔ علی کون ہے؟ شیر علی ہے۔ علی کون ہے؟ اسد اللہ علی ہے۔ سونے نبی کے بستر پر میرے علی لیٹے ہیں۔ علی صبح یار ان بچوں کو چپ کروائیں گے، یار ان کو چپ کروائیں ذرا، یہ مناسب نہیں ہے، شور اس سے آتا زیادہ۔ ذرا درود پاک پڑھے محمد، پھر پڑھے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات میرے علی بستر پر لیٹے اور کنفرم پتا ہے آج رات قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، سونے نبی کے بستر پر حملہ ہونے والا ہے، قتل کا سازش، قتل کا پروگرام بن چکا ہے، میرے علی بستر پر لیٹے ہیں۔ یہ جرت کی بات ہے، شجاعت کی بات ہے، بہادری کی بات ہے۔ علی صبح امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینے میں پہنچے گا۔ میرے علی مدینے میں پہنچے اور قرآن میں صحابہ کی جتنی عظمتیں ہیں علی سب سے پہلے ان عظمتوں کے مستحق ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ میرے علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان میں، ہجرت میں، دین کی نصرت میں، دین کے غلبے میں، دین کی اشاعت میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ آپ مدینے پہنچے، مدینے پہنچ کر مواخات بھائی چارہ قائم کروایا ہے۔ سونے نبی نے ایک مہاجر صحابی، ایک انصار صحابی، علی باقی بچے ہیں، فرمایا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میدان بدر سجا، میدان بدر کے اندر 313 صحابہ لے کر پیغمبر اترے میدان میں۔ 1000 کے قریب مشرکین مکہ بھی آئے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ انی کو آمینہ تسانا جی سیف اللہ صاحب نے ایئرپورٹ تک بھی نہیں جانا، ایئرپورٹ تک دے مدینے جانا ہے تو بھئی چھوٹا محبت والا ماحول بنایا، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ ہون کوئی گزارا مزارا ہویا ہے، اللہ تو انہوں مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے۔ یقین جانے مدینے جائے نا تو پھر بدر کے میدان میں ضرور جائے۔ بندہ جب بدر کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے نا، پھر اللہ کی قسم ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بدر کا میدان سجا، ادھر مبارزت کے لیے عتبہ شیبہ ولید میدان میں اترے۔ حل من مبارزین، اور سنو سنو علی کون ہے؟ ہم علی کی شان کو بیان کرنے کے لیے قصے نہیں گڑھتے، کہانیاں نہیں بناتے۔ اہل حدیث شان اسے سمجھتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، شان اسے سمجھتا ہے جس کو سونے نبی نے بیان کیا ہے۔ میدان سجا، آپ نے مدینے کے انصار صحابہ کو مبارزت کے جواب میں بھیجا۔ وہ مکے والے قریشی کون ہو؟ ہم مدینہ کے انصاری۔ فرمایا چلو تم پینڈو لوگ ہو، ذمہ دار ہو، تمہارا ہمارا جوڑ نہیں ہے، ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو۔ جوڑ کا بندہ کون سا ہے؟ میرے نبی نے چناؤ کیا ہے حضرت حمزہ کا۔ جوڑ کا بندہ کون ہے؟ آپ نے چناؤ کیا ہے میرے علی کا۔ پتہ ہے رشتے کی بات تو ہو چکی، آپ کے داماد بن رہے میرے علی ہیں۔ آپ نے میدان میں اتارا، تینوں صحابی میدان میں اترے۔ میرے علی کہا کرتے تھے میں ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں میں بیٹھوں گا، میں اللہ سے کہوں گا ہاسانی خصمان اختصموا فی ربہم۔ یہ دو جماعتیں ہیں جو اللہ کے معاملے میں لڑ رہی ہیں۔ ایک کا عقیدہ ہے اللہ ہی داتا ہے، ایک کا عقیدہ ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے، ایک کا عقیدہ ہے اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، ایک کا عقیدہ ہے اللہ خالق مالک رازق ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری جماعت کا عقیدہ ہے لات اللہ کا شریک ہے، منات اللہ کا شریک ہے، عزا اللہ کا شریک ہے، حبل اللہ کا شریک ہے۔ ہاسانی خصمان اختصموا، ہمیں میں رب سے کہوں گا یا اللہ میں ہوں وہ علی۔ سب سے پہلے
تیرے رسے میں جس نے تلوار چلائی، میرے علی کہتے ہیں میں اللہ کو کہوں گا وہ میں تھا، میری تلوار چلی تھی۔ میرے علی مقابلے میں آئے، ان تینوں کافروں کو ذبح کیا، قتل کیا، بدر کی فتح کا ذریعہ بنے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ میرے علی سے ہوئی ہے، مولا علی سے ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، میرے پیغمبر بھی میرے علی سے محبت کا اظہار کرتے جا رہے۔ پتہ نہ 4 بیٹیاں میرے نبی کی، کتنی بیٹیاں ہیں؟ اور بولو بولو کتنی بیٹیاں ہیں؟ اور 4 والا بولے کتنی بیٹیاں ہیں؟ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہم، تینوں کی شادیاں ہو چکی۔ سیدہ فاطمہ کی باری آئی، میرے صدیق نے بھی پیغام نکاح بھیجا، میرے عمر نے بھی پیغام نکاح بھیجا۔ پیغمبر خاموش ہیں، پھر کیا ہوا؟ علی کا انتخاب ہوا، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے فاطمہ کون ہے؟ سیدہ ہیں، پیغمبر کی لخت جگر ہیں، سیدات النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہیں۔ بیوی کس کی ہیں؟ میرے علی کی۔ اللہ نے بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ سیدہ شبابی اہل الجنہ کون علی ہے؟ جس کے سسر محمد مصطفیٰ ہے۔ کون علی ہے؟ جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کون علی ہے؟ جس کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور علی آپ کیا ہیں؟ سونے نبی میں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے ان کے بابا علی کو ان سے بھی زیادہ شان عطا کی ہے، ان سے بھی بڑھ کر عظمت وہ میرے علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سنو ذرا حدیثیں بھی سنتے جاؤ، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیبر کا موقع آیا، علی تیری شان کے کیا کہنے، کوئی نہیں تیرے جیسا، تیری عظمت کو کون پہنچے، تیرے مقام کو کون پہنچے۔ ہمیں کوئی کہانیوں کی ضرورت ہے علی بیان کرنے کے لیے، ہمیں کوئی گویوں کی ضرورت ہے علی بیان کرنے کے لیے، علی بیان کرنے کے لیے قرآن ہے۔ مکی مدنی سرکار کا فرمان ہے، خیبر بڑے قلعے تھے، خیبر سارے ہی فتح ہو گئے، سارے ہی خیبر کے سارے قلعے ہی، ایک قلعہ آخری فتح نہیں ہو رہا تھا، سارے ہی فتح کر لیے صحابہ نے، آخری نہیں فتح ہو رہا، محبوب بس ہو گئی، فتح نہیں مل رہی، صحابہ نے شکوہ کیا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا علیہ السلام لَأُؤْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ لَأُؤْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا۔ علی تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے، میں کائنات کے لوگوں کو تیرے جوتوں کو لگنے والی خاک پہ قربان کر دوں، تیری عزت کے کیا کہنے۔ صبح جھنڈا اسے دوں گا، بشارتیں بڑی زیادہ ہیں۔ پہلی بشارت کیا ہے؟ اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ دوسری بشارت کیا ہے؟ اعزازات بہت بڑے ہیں، لَأُؤْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا، ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا۔ پہلی بات اللہ فتح دے گا، دوسری بات جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی۔ اگلا اعزاز اس سے بڑا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ تو کمال ہے۔ جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اللہ، یقین جانے اللہ سے محبت کرنا تو فرض ہے، توحید ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کرنا تو توحید ہے، اور مزہ تو تب ہے نا سرگودے والو، اللہ محبت کرے سرگودہ کے کسی فرد سے، یہ اعزاز ہے۔ جھنڈا اسے دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، اسے جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت
محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول محبت کرتا ہے, تھکے تھکے صحابہ, لیکن چاہت کیا ہوئی, احساس بہت بڑا ہے. جھنڈا صبح ہمیں ملے, میرے عمر بھی چاہت کر رہے تھے, زندگی میں کبھی خواہش نہیں کی سرداری جھنڈا لینے کی, لیکن آج احساس بڑا اونچا ہے. فجر کی نماز ہو چکی, جہاد کی تیاری ہو رہی ہے, صفیں بن رہی ہیں, ہر چاہ رہا ہے جھنڈا ہمیں ملے گا. آپ نے کہا این علی, علی کہاں ہے؟ رضی اللہ عنہ. محبوب اچوب چشم کا شکار ہیں, آنکھوں میں تکلیف ہے, علی نہیں آئے, علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ. علی خیمے میں تھے, نہیں آئے, آنکھوں میں تکلیف ہے. میرے نبی نے کہا علی کو بلاؤ. وہ خیمے میں, مطلب خیمے میں, فرمایا نہیں, علی کو بلاؤ. میرے علی آئے, آنکھوں میں درد تھی, تکلیف تھی. میرے سونے نبی نے اپنا لعاب نکالا, علی کی آنکھوں پہ لگایا. سرگودے والوں, بڑے بڑے آئی سپیشلسٹ ہیں سرگودے میں, ڈراپس تجویز کرتے ہیں, تو ڈراپس بندہ استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے یار بندہ بڑا قابل ہے, اور لیکن آج تو انداز ہی الگ ہے. آنکھیں میرے علی کی, ہاتھ میرے پیغمبر کا, لعاب میرے سونے نبی کا. میرے علی کہتے ہیں آج سے پہلے تو آنکھوں میں کبھی درد ہو جاتا تھا, جب سے سونے نے اپنا لعاب لگایا ہے, جب تک زندہ رہا ہوں کبھی آنکھوں میں درد ہوا. علی, علی, اللہ کی قسم میرا ایمان علی, میری جان علی, میری بہار علی, میرے اللہ کی قسم عقیدت کا مدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی ہوا, مرحب کے مقابلے میں اترے, شری بہادر ہے, شیر پر رہا ہے. لقد علمت الخیبر انی مرحب, خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں. علی تھانا سامنے رضی اللہ عنہ. لقد سمتنی امی حیدرہ, تو مرب ہے نا, تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. شیر اسد اللہ, شیر کی طرح میں حملہ کرتا ہوں. میرے علی میدان میں اترے, پھر کیا تھا, تکبیر کی صدا بلند ہوئی. میرے علی نے مرحب کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے. کون علی ہیں؟ شیر علی ہیں, بہادر علی ہیں, جرت والے علی ہیں, اسد اللہ علی ہیں. اللہ کی قسم ہے, سنتے جاؤ ذرا. جنگ تبوک کا موقع آیا, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ جب کبھی مدینے سے نکلتے, آپ عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نائب امام بناتے. لیکن آج انداز الگ ہے, سفر لمبا ہے, تبوک کے لیے نکلنا ہے, رومیوں سے جنگ ہوگی, ان سے لڑائی لڑی جائے گی, لمبا پیریڈ ہے. علی تو مدینے میں رہے گا, مسلح بھی تیرے ذمے, گھروں کے اندر رہے گا, عورتیں بچے ان کی کفالت تیرے ذمے. علی ٹھہر گئے, نبوی حکم تھا, قافلہ روانہ ہو گیا, نکل گئے, قافلہ دور 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 چلا گیا. مدینے میں منافق بھی رہ گئے تھے. میرے علی کو جب انہوں نے دیکھا نا, وہ کہنے لگے خیر ہے, خیر ہے, کوئی گل نہیں, ہم رہ گئے ہیں, علی بھی مدینے میں ہی ہے. پھر علی تو شیر تھا نا, علی تو جنگوں کا ہیرو تھا نا, علی تو مجاہد تھا نا. اس حدیث میں دلیری ہے میرے علی کی, شجاعت ہے میرے علی کی, محبت ہے میرے علی کی. گھوڑی پہ بیٹھے, سواری پہ بیٹھے, گھوڑی سواری کو دوڑایا, تیز دوڑایا, سونے نبی کو پیچھے سے ملے, کیا کہا, اتخلفنی فی الصبیان والنساء. علی, اللہ نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی, تو نے سونے نبی سے ملاقات کر کے یہ بات کہی, اللہ نے تجھے وہ رتبہ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے کو عطا نہیں کیا, وہ رتبہ دیا. محبوب, میں جنگیں لڑنے والا, آپ نے مجھے بچوں میں چھوڑ دیا ہے,
بچوں میں عورتوں میں اتخلفنی فی الصبیان والنساء، عورتوں میں آپ نے مجھے چھوڑ دیا، بچوں میں چھوڑ دیا، میں تو جنگیں لڑنے والا۔ میرے سونے نبی نے کیا کہا؟ اما ترضا، پتہ ہے نا میں اہل حدیث ہوں، اللہ کی قسم یہ حدیثوں کے متن ہیں، یہ وہ جملے ہیں جو میرے نبی کی زبان سے نکلے ہیں۔ اللہ کا واسطہ آ جاؤ، علی سے سچا پیار ہے، جھوٹ کو چھوڑ دے، علی سے سچا پیار ہے، گمراہی کو چھوڑ دے، علی سے سچا پیار ہے، علی سے ایسے پیار کر جیسے اللہ نے کہا، علی کو ایسے مان جیسے نبی نے کہا۔ اتخلفنی فی الصبیان والنساء، آپ نے کہا اما ترضا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تو راضی نہیں ہوتا؟ موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر، اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے اپنی قوم کے اندر، میں تبوک جا رہا ہوں، اور اپنے بعد اپنا نائب بنا کے علی تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آگے لفظ کیا ہے؟ کوئی منکر ختم نبوت، کوئی بات نہ کہا لے، فرمایا اما سچی بات یہی ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، علی قیامت آ سکتی ہے، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اور سارے نہیں بول رہے، قیامت آ سکتی ہے، علی میرے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ حق تو بنتا ہے نا کہے تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، کعبہ کے رب کی قسم ہے وقت گزرتا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی مجھے کہے نا مجھے کہے کہ یار کوئی میرے علی کی شان پہ کوئی روایت سناؤ، اللہ کی قسم لفظ تھوڑے ہیں لیکن شان میرے علی کی بڑی زیادہ ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، میرے علی خود راوی ہے، آپ نے کہا تھا حضرت علی سے، میرے علی کہہ رہے مجھے کہا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، علی جو تجھ سے محبت کرے گا مومن ہے، علی تجھ سے پیار کرنے والا ایماندار ہے، وہی تو مومن ہے جو علی سے پیار کرتا ہے، علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے، اور سنو تو صحیح ذرا، اور ناسبیو بہانہ بناتے ہو ابو بکر اور عمر کا، میرے معاویہ کا، لیکن تان میرے علی پہ کرتے ہو، خبردار، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس دل کے 1000ویں حصے میں نا علی کا تھوڑا سا بھی بغض ہو، وہ منافق ہو سکتا ہے، بولو مومن ہو سکتا؟ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں علی بستا ہے، جس کے دل میں علی کا پیار ہے۔ اور سنو ذرا باتیں کلوز کرتے جائیں، میرے علی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ کے پاس آگے محبوب قرض چڑھ گیا ہے، علی پہ قرض، پھر بولو علی پہ قرض، جو مقروض ہو وہ مشکل کشا۔ اللہ کی قسم میرے علی نے میرے حسن کو کہا حسن یاد رکھنا، اور یہ وہ بات ہے جو نہج البلاغہ میں بھی لکھی ہے، علی نے کہا حسن یاد رکھنا عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک، اگر علی سے پیار ہے تو پھر عقیدہ تو رکھنا پڑے گا، جو عقیدہ میرے علی نے کہا، میرے علی نے بیان کیا۔ پتہ ہے مکی مدنی سرکار نے کہا تھا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اور میرے علی کا عقیدہ کیا ہے؟ سن ذرا، اور مشکلیں آ جائیں مدد کس سے مانگنی ہے؟ سارے بولیں گے، اور مشکلیں آ جائے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اولاد کی ضرورت پڑے کس سے مانگنی ہے؟ رزق کی ضرورت پڑے کس سے مانگنی ہے؟ بیماری آ جائے شفا کون دیتا ہے؟ اور بگڑی بنانے والا کون ہے؟ یہ عقیدہ میرے علی کا۔
اور سنو بخاری مسلم کی حدیث ہے، محمد، سارے نہیں پڑھے، محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد. علی وہ ہیں، بندہ نماز پڑھے میرے علی پہ درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز قبول نہ پڑھے. درود، وہ جو درود نہیں پڑھتا رب اس کی نماز قبول. درود کس پہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ آل کون ہے؟ وہ آل میرے علی ہیں. آل کون ہیں؟ میرے علی آل ہیں سونے نبی کی. پتہ ہے نا وہ جو حدیث ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، چادر آپ کے اوپر تھی، حسن آئے چادر کے نیچے جگہ دی، حسین آئے چادر کے نیچے جگہ دی، سیدہ آئیں چادر کے نیچے جگہ دی، میرے علی آئے چادر کے نیچے جگہ دی. اللہم آئی اہلو بیتی. کون کا ہے؟ کس کی عظمت ہے؟ میرے علی کی عظمت ہے، میرے علی کی شان ہے، علی کا مقام ہے. اور سنو مدینے میں مکی مدنی سرکار آئے، آپ نے کہا علی جاؤ بقیع کے قبرستان میں. جو قبر ایک بلئی سے اونچی نظر آئے علی اس کو بولو. اللہ کی قسم میرے علی کے اس عقیدے پر اہل حدیث کے علاوہ کوئی عمل کرتا ہی نہیں. کون علی والا ہے؟ اللہ تدا تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویدا. اللہ علی جس قبر پہ تصویر نظر آئے علی اس تصویر کو رہنے دینا، وہ تصویر نہ رہنے دینا. جو قبر پکی نظر آئے علی اس قبر کو گرانا. اللہ کی قسم میرے علی نے عمل کیا، مکی مدنی سرکار نے کروایا. آج اہل حدیثوں نے عمل کر کے دکھلایا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، جاؤ جا کے قبر دیکھو، ویسی قبر ہے جیسا عقیدہ میرے علی نے بیان کیا ہے. کسی قبر پر نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی جبہ ہے، نہ کوئی قبہ ہے، نہ کوئی عرس ہے، نہ کوئی مزار ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ میرے علی کا عقیدہ ہے. کون اس پہ عمل کر رہا ہے؟ اور آؤ ذرا سنو تو صحیح ذرا، کعبہ کے رب کی قسم ہے کون علی ہیں؟ محمد. پڑھیں درود، پڑھیں ذرا درود پاک پڑھیں. محمد. آپ نے حج کیا، علی نے ساتھ نہیں کیا رضی اللہ عنہ. حضرت علی مہم پہ گئے ہوئے، سونے نبی حج کر کے واپس آ رہے ہیں، رستے میں میرے علی بھی قافلے سے آگے آگے. پھر ان کو کہا غنیمت کا مال ہے یہ آپ نے ابھی نہیں لینا، سونے نبی کے پاس آئیں گے تقسیم ہوگی. ضرورت ہی تقسیم نہ ہوئی، کچھ سوال پیدا ہوئے. وہ غدیر خم کا مقام اور جگہ سونے نبی نے سٹے کیا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے آ کے میرے علی کا شکوہ کیا، شکایت کی. کس سے؟ محمد مصطفیٰ سے سلسل. سبحان اللہ. شکوہ کیا. اچھا سونے نبی ایک ایک کو جواب دیتے، یہ تو الگ بات تھی، کام لمبا ہو جانا تھا. میرے نبی نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا ہے. اوے آؤ تو صحیح جہاں، جس نے علی پہ اعتراض کیا ہے آ جاؤ، خطبہ میرے نبی کا سنو. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں ترکت فیکم ثقلین. اور دو بڑی عمدہ چیزیں، اعلیٰ چیزیں، افضل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں. کون اہل بیت ہیں؟ میرے علی اہل بیت ہیں. پھر کہا ترمذی کی روایت ہے من کنت مولا فعلی ھذا مولا. اور علی پہ اعتراض کرتے ہو نا، آؤ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہ کی قسم قیامت تک یہ شان ہے میرے علی کی، قیامت تک شان ہے. اور مجبوری بھی ہے. لفظ مولا، لفظ بولو مولا علی،
ٹھلے بول دیو، ڈردے ڈردے بول دیو، بولو مولا مولا کا معنی مولانا سرفراز صاحب، مولانا سیف اللہ کمیر پوری صاحب، مولانا عبد الغفار صاحب، مولانا عبد السلام صاحب، عبد القہار صاحب، یار مظہر علی السلام صاحب مولا لا نہیں کہتے. مولا کا معنی جو ہے وہ حق ہے، لیکن ایک مولا کون ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت 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 مولانا. ایک مولا اللہ ہے، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، علی جنتی ہے، حق ہے. علی حسنین کے بابا ہیں، حق ہے. علی سیدہ کے خامد ہے، حق ہے. علی چوتھے خلیفہ ہیں، حق ہے. اور ساری فضیلت مانتا ہوں، لیکن مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی قسم ہے. جو شان ہے وہ ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے، اللہ کے فضل سے ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے. لیکن جو شان نہیں ہے لوگوں نے منسوب کی ہے، وہ بھی لوگوں کو بتائیں گے. اور مشکل کشا مولا اللہ ہے، وہ علی نہیں ہے. کوفے میں چند بندوں نے کہا علی تو اللہ ہے. ہاں علی تو اللہ ہے. میرے علی کو پتا چلا، ان سب بندوں کو آگ لگوا دی، آگ لگوا کے مار دیا، ان کو قتل کر دیا ان کو. کیوں؟ انہوں نے علی کو اللہ کہا. علی علی کون ہے؟ محمد بن حنفیہ لختے جگر ہیں، سگے بیٹے میرے علی کے، لختے جگر. ابو سے کہتے ہیں ابو جی ای الناس، ابو جی سونے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل، یہی جھگڑا ہے نا آج افضلیت کا. اللہ کی قسم میں ساری دنیا کو قربان کر دوں اپنے علی کے فتوے پر، اپنے علی کی بات پر. پوچھنے والا بیٹا، بیان کرنے والا میرا علی ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، دلیر ہے. میرے علی سے پوچھا ای الناس، ابو جی کون 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 افضل ہے سونے نبی کے بعد؟ میرے علی کہتے ہیں نبی کے بعد نمبر آتا ہے تو ابو بکر کا آتا ہے. کس کا آتا ہے؟ وہ یار ہم پہ ناراض کیوں ہو؟ اہل حدیثوں پہ ناراض کیوں ہو؟ مصلی کوئی صدیق کو اہل حدیثوں نے دیا ہے؟ اور مصلی صدیق کو اہل حدیثوں نے نہیں دیا. صدیق سے ناراضگی کیوں کرتے ہو؟ صدیق کا تو علی کا پیار ہی بڑا زیادہ ہے، محبت بڑی زیادہ ہے. لیکن مصلی پر میرے صدیق کو کس نے کھڑا کیا ہے؟ بولو کس نے کھڑا کیا ہے؟ اور معلوم ہوتا ہے تمہاری دشمنی صدیق سے نہیں ہے. مصلی پہ کھڑا تو صدیق خود ہو ہی نہیں رہے رضی اللہ عنہ، بلکہ اماں جار کہہ رہی ہیں سونے نبی پاک رقیق القلب ہے صدیق، نرم دل ہے بڑا. مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. آپ نہ کھڑا کریں، کسی اور کو کھڑا کر دے. میرے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے کیا کہا؟ علی موجود ہیں، عباس موجود ہیں، عبداللہ بن عباس موجود ہیں، فضل بن عباس موجود ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، خاندان رسول موجود ہے، سبھی ہیں. آپ نے کیا کہا؟ مرو ابا بکر. میری موجودگی میں میرے مصلی پر اگر کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہوگا. مصلی پہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ وہ جو آخری نماز آپ نے مسجد میں پڑھائی ہے، آخری، وہ بخاری شریف میں ہے، آخری نماز جو مسجد نبوی میں پڑھائی ہے. آپ آئے، صدیق نماز پڑھا رہے سے آپ آئے، صحابہ کی نظر پڑ گئی، رانوں پہ ہاتھ مارا. میرے صدیق کو پتہ چل جائے وہ پیچھے ہٹ جائیں. جماعت جو کروا رہے تھے، میرے نبی نے صدیق کو پکڑا.
اللہ کی قسم عقیدہ سمجھ، سیکھ، حق کو پہچان، حق پہ عمل کر۔ علی پیار کرتا ہے صدیق سے۔ آج اگر کوئی صدیق سے دشمنی رکھتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کے دل میں علی کا پیار ہو سکتا نہیں ہو سکتا بھائی۔ سونے نبی پاک جس طرح دو بندے نہیں نماز پڑھتے، ویسے آپ نے صدیق کو ساتھ کھڑا کیا ہے، آپ ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے نبی صدیق کو پڑھا رہے ہیں، صدیق صحابہ کو پڑھا رہے ہیں، مکبر بنے میں آخری نماز ہے یہ۔ پھر وہ جو مسلم بخاری کی روایت ہے، آپ نے کھڑکی سے جھانکا تھا، آخری نظر جو مسجد نبی میں پڑی ہے نا، میرے انس کہتے ہیں ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے، چمکتا چہرہ۔ آپ ہنسے کیوں تھے؟ صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے۔ علی صدیق کا پیار بیان کروں تو باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، میرے صدیق نے پڑھائی، علی نے پیچھے پڑھی، دونوں باہر آ رہے تھے، آگے حضرت حسن کھڑے تھے۔ میرے حسن کو میرے صدیق نے پکڑا اور اپنے کندھے پہ سوار کر لیا۔ کدھر؟ بولو بولو، سوار کس نے کیا ہے؟ سوار کس نے کیا ہے؟ کس کو سوار کیا ہے؟ حسن کو۔ علی ساتھ کھڑے ہیں، سنو۔ الزام لگاتے ہو صحابہ پہ اور میرے صدیق پہ۔ اللہ کی قسم میرے علی ساتھ ہیں، حضرت حسن کندھے پہ۔ یہ کیوں کندھے پہ ہے؟ میرے صدیق نے ایک دیکھا تھا حضرت حسن سونے نبی کے کندھے پہ سوار سے۔ آج صدیق نے اس سنت پہ عمل کیا ہے، اور اگلے جملے کیا ہیں؟ شبیہم بالنبی ولا شبیہم بعلی۔ علی پنجابی چ ترجمہ ہوتا اے بندا جے، علی حسن پتر تیرا ہے پر شکل تیرے نال نہیں رل دی، اے دی شکل تے محمد مصطفیٰ نہ رل دی ہے۔ علی مسکرائے میرے صدیق کی بات پر، علی مسکرائے۔ کون علی؟ میرے عمر وفات پا گئے، شہید ہو گئے، آپ کا جسد پڑا ہوا ہے، میرے علی کھڑے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کی قسم میرے علی کہہ رہے ہیں، میں نے بڑی مرتبہ سونے نبی سے سنا ہے، آپ کہہ رہے تھے رأیتو انا و ابو بکر و عمر۔ جہاں آپ کئی مرتبہ کہتے میں نے دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، حالانکہ ابو بکر عمر ہوتے نہیں سے۔ پھر مخاطب ہو کے کہا، اے عمر اب دنیا میں کوئی ایسا باقی نہیں بچا علی کی خواہش ہو کہ علی اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے۔ وہ ایک ہستی زندہ تھی جسے عمر کہتے ہیں، محبت کون کر رہا ہے؟ میرے علی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، باتیں بڑی ہو سکتی ہیں، مومن وہ ہے جس دل میں علی کا پیار ہے، جس دل میں علی کا اور اہل حدیثوں پیار ہے نا۔ اللہ کی قسم غلب نہیں کرتے، بولو ہم غلب، ہم حضرت علی کو ان کی شان سے بڑھا کر بیان نہیں کرتے، لیکن جو شان بیان ہوئی ہے انشاءاللہ ان ناسبیوں کا بھی مقابلہ کریں گے، اور جو شان میں غلب کرتے ہیں ان کو بھی سمجھائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے علی کی ہر وہ شان مانو جو اللہ نے بیان کی ہے اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ یہی پیغام مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہے، اور یہی پیغام اہل حدیث یوتھ فورس کا ہے۔ کریا کریا، بستی بستی، نگری نگری، ہم صحابہ اہل بیت کے ترانے پڑھتے جائیں گے اور مولا علی کی شان کو بیان کرتے جائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء، اللہم زد فزد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نوجوان کے علم میں، عمل میں، ان کی للکار میں اللہ برکتیں فرمائے۔ جماعت کے ابھرتے ہوئے شعلہ بیاں، مقرر اور خطیب ہیں، اللہ ان کی زندگی میں علم اور عمل میں برکتیں فرمائے۔